بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے کی ایک اہم ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم کے چند چیدہ اوصاف پر روشنی ڈالیں گے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں جانیں اور نبی کریم کے اتباع میں ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرے۔ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم کی ذات گرامی میں تمام مکارم اخلاق کامل درجے پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی اخلاق اور آداب کا مجسم نمونہ تھے۔ اسی لیے جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کان خلق القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال، اقوال، افعال اور اخلاق و عادات قرآن تعلیم کے عین مطابق تھے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم کے اخلاق کی گواہی صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ پہلی آسمانی کتب میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے میں نے سوال کیا کہ مجھے تورات میں حضور نبی کریم کے صفات کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ کی وہ بعض صفات ذکر کی گئی ہیں۔ حضور نبی کریم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے کپڑے اڑھاؤ، مجھے کپڑے اڑھاؤ، تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کپڑا اڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا اے خدیجہ، یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ ام المومنین نے عرض کیا ہرگز نہیں، آپ کو تو بشارت ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجھ برداشت کرتے ہیں، تہی دست کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق واقعات میں مدد کرتے ہیں۔ بخاری۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف بیان فرماتی ہیں۔ آپ کے اوصاف میں صادق اور امین ہونا بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ آغاز نبوت سے پہلے ہی حضور نبی کریم لوگوں میں صادق الامین کے نام سے مشہور تھے، یعنی کفار اور مشرکین بھی اسی بات کے معترف تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں سے صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے، سورہ شعراء آیت نمبر 214، تو آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا۔ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑ سواروں کی ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک آواز میں کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے۔ بخاری شریف۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو عرصہ 10 سال آپ کی خدمت کرتے رہے وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ برا بھلا کہتے تھے، نہ بےہودہ گفتگو کرتے تھے اور نہ لعنت بھیجتے تھے، اور اگر آپ ہم میں سے کسی کو ڈانٹنا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ یہی فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ بخاری شریف۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع اخلاق کے حامل تھے۔ آپ نے مجھے ایک دن کسی کام کے لیے بھیجا تو میں کچھ بچوں کے پاس سے گزرا جو کھیل رہے تھے، تو میں اس کام جانے کی بجائے ان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پیچھے سے میری گردن کو پکڑ لیا۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے پیارے انس، تم وہاں گئے جہاں میں نے تمہیں جانے کا حکم دیا تھا؟ میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول، میں ابھی جا رہا ہوں۔ مسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی شان اور یہ تھے اوصاف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کبھی غصہ نہ فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بےہودہ گفتگو حضور نبی کریم کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی آپ اس کی کوشش کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ بخاری شریف۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ فرما رہے تھے تم سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرو، اور رات کو اس وقت نماز تہجد پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی۔ دوستو، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اچھے اوصاف اور اچھی عادت کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔
بات کرتے ہیں آپ کے جود و سخاوت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے سائل کو نہ کہا ہو۔ بخاری شریف۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے اسلام قبول کرنے کی شرط پر جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا آپ عطا فرما دیتے، حتیٰ کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے اتنی زیادہ بکریاں عطا فرمائیں کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھر سکتی ہیں۔ چنانچہ وہ شخص اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا اور اس نے کہا، اے میری قوم، تم سب کے سب اسلام قبول کر لو، کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ جیسے انہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہی نہیں۔ مسلم شریف۔ پیارے دوستو، بات کی جائے آپ کی صفت عاجزی اور انکساری کی تو آپ قائد المرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت منکسر المزاج اور متواضع انسان تھے۔ صحابہ کرام میں گھل مل جاتے تھے، ہمیشہ ان کے قریب رہتے تھے۔ آپ اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچتے، بلکہ ہر شخص جب چاہتا، جہاں چاہتا، آپ سے ملاقات کر لیتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں عاجزی اور انکساری کا عنصر بھی اعلیٰ درجے پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں وفات دے، اور قیامت کے روز مسکینوں کے زمرے میں اٹھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ مساکین جنت میں اغنیاء سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے، لہٰذا اے عائشہ کسی بھی مسکین کو دروازے سے واپس نہ کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسکینوں سے محبت کرو اور ان سے قربت اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو روز قیامت اپنے سے قریب کرے گا۔ ترمذی۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس تشریف لاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان میں جو بیمار ہوتا عیادت فرماتے، اور جو فوت ہو جاتا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور تدفین میں شرکت فرماتے۔ المستدرک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ انصار کو ملنے تشریف لے جاتے، ان کے بچوں کو سلام کہتے اور ان کے سروں پر دست شفقت پھیرتے۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب نماز فجر پڑھ کر فارغ ہوتے تو مدینہ منورہ کے خادم اپنے برتن لے کر آ جاتے جن میں پانی بھرا ہوتا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر برتن میں برکت کے لیے اپنے ہاتھ ڈبوتے، اور بعض اوقات سردیوں کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہوتا تب بھی آپ اپنا ہاتھ اسی میں ڈبوتے۔ مسلم شریف۔ دوستو، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ 2 جہاں کی بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کی سادگی اور انکساری کا یہ علم تھا کہ ہمیشہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ شفقت فرماتے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین پر ہی کھانا کھاتے اور بکری کو باندھتے تھے اور جو کی روٹی پر ایک غلام کی دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، اس کے باوجود وہ جب آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کھڑا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ ترمذی۔ پیارے دوستو، یہاں اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں کہ محبت رسول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم وہی عمل کریں جو آپ کو محبوب ہو، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں۔ چنانچہ ہمیں اطاعت اور اتباع والی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور ہم ہر اپنے عمل میں حضرات صحابہ کے عمل کو دیکھیں، کیونکہ ان کے ایمان اور ان کے اعمال ہمارے لیے معیار اور حجت، ان کی پاکیزہ زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی، اور آپ کی رحم دلی کا بیان نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ حضور نبی کریم نہایت رحم دل، نرم مزاج اور ترس کھانے والے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو وہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، لہٰذا آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشاورت کیجئے۔ آیت نمبر 159۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم چند ہم عمر نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے 20 راتیں آپ کے ساتھ قیام کیا، پھر آپ کو گمان ہوا جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے متعلق معلومات لیں، ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اور چونکہ آپ بہت نرم مزاج اور رحم دل تھے اس لیے آپ نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ،
پھر انہیں بھی تعلیم دو اور میرے احکامات ان تک پہنچاؤ، اور تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں کوئی شخص اذان کہے اور تم میں جو بڑا ہو وہ نماز کی امامت کرائے۔ بخاری شریف۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا اور لوگ اس کی طرف لپکے تاکہ اسے مارے۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو، بے شک تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ تنگی کرنے والا بنا کر۔ بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میری یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اسے لمبا کروں، لیکن جب کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔ بخاری۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے 10 سالہ خدمت کی، اس دوران آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ یہ کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور نہ یہ کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ بخاری۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور بردباری کی بات کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو پکڑ کر اس شدت سے کھینچا کہ میں نے اس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر دیکھے۔ پھر اس بدو نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس مال سے دینے کا حکم دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اتفاق فرمایا اور مسکرائے اور اسے مال دینے کا حکم دیا۔ بخاری 3149، مسلم 1057۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، کیسی اونچی شان تھی کہ پتھر پھینکنے والوں کو بھی پھول عنایت فرماتے تھے۔ یہاں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رویے اور اخلاق کا کیا عالم ہے۔ ہم لوگ تو انتقام میں کیا کچھ کر گزرتے ہیں، اور معافی اور برداشت کرنا تو ہمارے مزاجوں میں شامل ہی نہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نجد کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ کے لیے نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ایسی جگہ ہوئی جہاں کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اپنی سواری سے اترے اور اپنی تلوار اس کی ایک ٹہنی سے لٹکا کر سو گئے۔ صحابہ کرام بھی ادھر ادھر بکھر گئے اور جہاں جس کو سایہ ملا وہ وہیں آرام کرنے لگا۔ پھر آپ نے ہمیں بیان فرمایا کہ میں جب سویا ہوا تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے میری تلوار اٹھائی۔ میں بیدار ہوا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ننگی تلوار سونتے ہوئے میرے سر پر کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس نے مجھ سے پھر کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے پھر بھی یہی کہا، مجھے اللہ ہی بچائے گا۔ پھر اس نے تلوار نیام میں کر لی، اور دیکھو یہ ہے وہ شخص۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی، یعنی اسے معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، ایک دوسری روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور کہا، السلام علیکم، نعوذ باللہ، آپ پر موت ہو۔ میں ان کے الفاظ سمجھ گئی، چنانچہ میں نے کہا، علیکم السلام، تم پر موت ہو اور لعنت بھی۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ٹھہر جاؤ اور نرم رویہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے نہیں سنا کہ میں نے علیکم کہہ کر ان کی بات کو انہی کی بات پر لوٹا دیا ہے۔ بخاری۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند روایات جن میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کے بارے میں جان رہے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ کے اوصاف کو اپنا کر اور آپ کی مکمل اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔